ہے آج مومنوں شہ تشنا دہن کے پھول، ہے آج مومنوں شہ تشنا دہن کے پھول، زاری کرو ہے خاتمہ پنجتن کے پھول، ہے گلشن جہاں میں نبی کے چمن کے پھول، جنت میں آج ہوں گے امام زمن کے پھول، جس کے سیم لوگ ہیں پر یاد ہمیں، لاش اس کی بے کفن ہے پری قتل گاہ میں، ہے آج مومنوں شہ تشنا دہن کے پھول۔ مجرئی کہتے تھے شہ عشق بہانا زینب، فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا زینب، مجرئی کہتے تھے شہ نرگاہ ادا کا ہے اور سامنا تنہائی کا، تھا مناسب نہ تمہیں چھوڑ کے جانا زینب، مجرئی کہتے تھے شہ پر میں مجبور ہوں ایک امر برائے در پیش، امت جد کہہ دو دوزخ سے بچانا زینب، مجرئی کہتے تھے شہ لاڈلی کو میری چھاتی پہ نیند آتی ہے، تم بھی چھاتی پہ سکینہ کو سلانا زینب، مجرئی کہتے تھے شہ چین ہم کو نہ ملا بعد رسول ثقلین، کس طرح پھر گیا ایک لخت زمانہ زینب، مجرئی کہتے تھے شہ تم کو لے جائیں گے بے پردوں میں ہے ملتا شام، شکر ہر گام پر کرتی ہوئی جانا زینب،
مجرئی کہتے تھے شے جب نہ بہلائے کسی طرح سکینہ بہلے سر شبیر سکینہ کو دکھانا زینب مجرئی کہتے تھے شے جبکہ گردن پہ میرے خنجر بیداد پھرے کہیں خیمہ سے نہ باہر نکل آنا زینب مجرئی کہتے تھے شے بادشاہ کام نہ تھا غیر بکا کچھ باقی بادشاہ کام نہ تھا غیر بکا کچھ باقی بھولی تا مرگ نماتل کا فسانہ زینب مجرئی کہتے تھے شے عشق بہانہ زینب فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا زینب مجرئی کہتے تھے شے عشق بہانہ زینب فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون احمده واستعینه واستغفره واتوکل علیہ اصلی واسلم علی حبیبه ونجیبه وصفیه وخیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته افضل رسله وخاتم انبیائه البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا ونبینا مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المعصومین المکرمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام الدین اما بعد فقد
قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العلي العظيم. اس سلسلہ کے آخری مجلس ہے، انشاءاللہ مجلس ہوتی رہے گی، روزانہ دالان میں ہے، ہر تاریخ میں مجلسیں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم جس خلوص لے کر کے مجلسوں میں آئے ہیں مولا کے دربار میں کتنی مقبولیت ہوئی ہے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ ہمارے عزاداری سے اہل بیت زہرہ مرضیہ اللہ راضی رہے، ہمارے آنسوؤں کو زہرا کے رومال میں جگہ عنایت ہو، اور ہم نے جو کچھ کیا اپنے انداز سے کیا، بس خواہش ہے کہ اللہ اور اہل بیت اپنے انداز سے اسے قبول فرمائے، ہمارے آخرت کے ذخیرہ بنے یہ عزاداری۔ عزیزان محترم، عزاداری تو عزاداری ہے، یہ پہچان ہے ہماری۔ اگر عزاداری نہ ہو تو ہم کیا، ہمارے قوم بھی زندہ نہ رہے۔ یہ عزاداری ہے تو آج ہم اور ہمارے قوم زندہ ہے۔ ہر شخص کو توفیق نہیں ہوتی، اور جب توفیق ہوتی تو بعض اوقات ہم اپنے توفیق کے لحاظ سے کسب نہیں کر پاتے، بعض اوقات کمی ہم میں ہوتی، بعض اوقات کمی بیان کرنے میں ہوتی، بعض اوقات انتظامیہ میں کمی ہوتی، لیکن ہم چاہیں گے اس کمی کو نظر انداز کر دے خدا، اور ہمارے اس کمی کو نظر انداز کرتے ہوئے اچھے اور احسن طریقے سے قبول ہو جائے۔ ہم اس سلسلے کو لے کر کے آگے چل رہے تھے، سورہ نساء کے 80 نمبر آیات، من یطع اللہ اور من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اور ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، رسول ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تمہیں نہیں بھیجا۔ میں بیان کرتا آیا کہ رسول اللہ اہل بیت اس کے لیے ہے جو اللہ رسول اہل بیت کی اطاعت کرے، جو اطاعت نہیں کرتا نہ اللہ اس کے لیے ہے، نہ رسول اس کے لیے ہے، نہ اہل بیت اس کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، ایک احادیث کا جملہ ہے، کہتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص یا نفسی کرے گا، ہے نا؟ لیکن میں کہتا ہوں یا نفسی ایک اپنے اس وقت ہو جب ہم خطا کریں، جب ہم غلطیاں کریں تو ہمیں سوچ ہو کہ اب تو میں پکڑا جاؤں گا، لیکن اگر ہمارے شفاعت کرنے والے اہل بیت ہو جائے، بھائی تو میرا میں تیرا، ہم اہل بیت کے شان سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تو کم از کم وہاں اہل بیت ہمارا شان کو فقط بیان کر دے۔ 100 عمل میں 99 غلطیاں ہوں، لیکن ایک نیکی کو بس اہل بیت ہم ہمارے شفاعت کے لیے اٹھا دیں۔ ہم بس اسی امید میں ہے، اور یقین ہے اہل بیت کے چاہنے والا جہنم نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جہنم سے اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والا دور ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کریں اور نماز نہ پڑھیں، ہم اہل بیت کریں روزہ
نہ رکھے، یا ہم اہل بیت کریں اپنے لحاظ سے کریں. ہم جتنا سمجھتے قرآن کیا کہتا، کل کی مجلس میں نے کہا قرآن کچھ کہتا ہے، احادیث کچھ کہتی ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں یہ ہمارا دلچسپ نہیں ہے، نہیں یہ مولانا نے صحیح نہیں کہا، نہیں یہ حدیث اچھا نہیں لگا، نہیں خبر لے کر کے دیکھو یا روایت یا آیات کے جملہ معنی دوسرا ہوں گے، یعنی کیونکہ ہمارا ذہن سے نہیں ملا. تو دین کو، مذہب کو اپنے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اطاعت رسول کریں. بلکہ قرآن میں آیا ہے، فقط کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے کا پہلا شرط یہ ہے کہ ایمان لایا جائے. کیا بات ہے. اس لیے اگر ایمان نہ ہو تو اطاعت نہیں ہو سکتی. جہاں بھی قرآن میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور اس ایسے بھی آیا کہ اطاعت اللہ رسول کی وہی کہتے وہو مومن، اور وہ مومن ہو. مختلف آیات ہے. یعنی اطاعت کب اطاعت ہوگی؟ جب آپ کے ایمان درست ہوں گے. ایمان کیسے درست ہوتے؟ نہیں کہا اسلام درست ہو، نہیں کہا مسلمان ہو تو اطاعت کرو، ورنہ مسلمان کہتے کہ بھائی ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ہی کافی ہے. یہودیوں نے کہا تھا، مسیحیوں نے کہا تھا، تو قرآن نے کیا کہا؟ قل لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا. قالت الاعراب آمنا، جب عربوں نے کہا تھا رسول آپ نے نماز پڑھنے کا ہم نے پڑھ لیا، آپ نے روزہ رکھنے کا ہم نے کر لیا، آپ نے حج کرنے کا کر لیا، تو قالت الاعراب، عرب کہنے لگے آمنا، ہم نے ایمان لیا ہے. رسول نے کہا قل لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا، بلکہ قولوا اسلمنا، بلکہ بولو کہ ہم نے اسلام لایا ہے. بس ایمان لانا کچھ اور ہے اور اسلام لانا. اچھا ایمان لائے تو کیسے لے، پتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا. میرے خیال میں یعنی ڈیفینیشن اگر ایمان لانے کی کہے تو صحیح معنی میں کوئی بھی نہیں بیان کر سکے، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمیں اگر پانی چاہیے تو منبع آب میں جانا پڑے گا، ٹینکی کی طرف جانا پڑے گا، یا کوئی دریا، سمندر، تالاب، کسی کی طرف جہاں پانی ہو، ہے نا اتنا بات. لیکن ہمیں نہیں معلوم مومن کیسا ہوتا ہے، ایمان کہاں سے لینا پڑے گا. اتنا معلوم ہے جہاں ایمان ہو وہاں تک پہنچ جائے. جہاں ایمان ہو، بھائی آپ کہیں پانی کہاں سے لائے، کہ جہاں بہت سارا پانی ہو، تالاب ہو، سمندر، بہت سارا پانی ہے، اور جہاں کل پانی ہو. تو میں کہا ایمان تو وہیں سے لینا چاہیے جو کل ایمان ہو. اور جب تک آپ کل ایمان کے طرف نہ موڑ لیں گے آپ کے ایمان بھی صحیح نہیں ہے. ورنہ ممکن ہے پانی مذاق ہو، پانی میں گندگی ہو، پانی بیکار ہو، یا پانی چوری کے ہو، غصبی ہو. جب ہم ایمان سے پانی لیں گے، کل ایمان سے، تو کل ایمان سے ایمان لیں گے. یہاں بھی سوچئے آپ کے زر پاک ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کے زر پاک ہے تو زر پاک زر میں کل ایمان سے ایمان لے کر کے آئیے. پھر آپ یہ نہیں کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کافی وہی کہے گا جس کا زر گندا ہو. کیوں صحیح بات انہوں نے کہا؟ کیوں صحیح بات؟ اس لیے کہ قرآن کے ایک الفاظ کے، میں آیات نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ایک الفاظ کے 70 معنی ہوتے ہیں. آپ کون معنی لیتے ہیں، یہ کون معنی لیتا ہے؟ ارے جب قرآن چھوڑیے غدیر کے ایک منکنتوں کے مولا کے معنی میں کرے، یہ دوست ہے، بندو ہے، تو قرآن تو اپنی جگہ. تو حدیث کو سمجھ نہیں پائے آپ، قرآن کیا سمجھ لیں گے؟ قرآن کہتا ہے بس قرآن تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس علم کتاب ہو. ہے آپ کے پاس علم کتاب؟ ہے آپ کے پاس؟ کہ میں شان نزول دیکھوں گا. تو اگر شان نزول ہی دیکھنا ہے تو قرآن کیوں کہا کہ کافی ہے؟ تو جائیے شان نزول دیکھیے، پوچھئے کہ میں قرآن کا یہ آیت ہے کہ تفسیر دیکھوں گا. اگر تفسیر ہی دیکھنا ہے تو قرآن کافی کیسا ہوا آپ کے لیے؟ تو پھر بولیے کہ قرآن کافی ہے مفسر کے ساتھ، قرآن کافی ہے شان نزول کے ساتھ. آپ بغیر شرط کے کہہ رہے قرآن کافی ہے، تو پتہ چلو جنہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے آج وہ اندھا حافظ بن کر کے رہ گئے، لیکن قرآن کے سمجھدار کوئی نہیں ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. کہتے ہیں کہ شیعہ حافظ قرآن نہیں ہوتے.
ایران نے دکھا دیا, بڑے بڑے چاہے مسابقہ جو ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے, وہ ایران میں ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم حافظ کیوں ہو؟ اور حافظ تو اللہ نے کہا نحن نزلنا ذکر نحن لہو حافظون, حافظ تو اللہ ہے. نہیں سمجھا بھائی؟ آپ کہہ رہے کہ شیعہ میں حافظ نہیں ہوتے, ہمیں حافظ نہیں چاہیے, ہمیں محافظ ہونا ہے قرآن کا. ہمیں حافظ ہونا نہیں, حافظ تو اللہ ہے, ہمیں محافظ ہونا ہے, بلکہ قرآن کو بچانا ہے, ویسے ہی بچانا ہے جیسے حسین نے قرآن کو بچانا. حسین نے قرآن کو کیسا بچایا؟ قرآن کے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن تلاوت کر کے بچایا ہے. مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک سانسیں نکل رہے, قرآن کو اپنوں سے الگ. بس عزیزان محترم, ایسے نہ ہو اہل بیت اہل بیت اہل بیت کیا قرآن فقط تاخی میں رہ جائے تو پتہ یہ چلے کہ قرآن ان کی ہو گئی, اہل بیت ہماری ہو گئی. نہ وہ اپنا ہے نہ وہ قرآن اپنا ہے, نہ ہم اپنے ہیں. تو رسول کہیں گے تم نے اہل بیت لیا, قرآن کہاں تمہارا؟ بھائی ہم نے کہا دو چیزیں چھوڑیں گے, تم ایک چیز لے کر کے آئے. ہوتا نا جب امتحان دینے جاتے ہیں کئی چیزیں لگتی ہے, قلم بھی لے کے جانا پڑتا ہے اور آئی ڈی کارڈ بھی لے کے جانا پڑتا ہے. آپ قلم چھوڑ جائیے آئی ڈی کارڈ لے جائیے تو امتحان کیسا دیں گے؟ اور آئی ڈی کارڈ چھوڑ کے قلم لے جائیے تو آپ اندر جانے نہیں دیں گے. تو اب اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ رسول چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. آپ اہل بیت کو لے لیجئے, قرآن کا خبر نہیں ہے, آپ پڑھتے نہیں ہے. بچپنا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سورہ یاد کیا تھا مکتب میں, ابھی کچھ بھی یاد نہیں ہے, فقط یاد رہے گی نماز پڑھنے کے لیے, قل اللہ یاد رہے گی نماز پڑھنے کے لیے, وہ بھی عادت میں شمار ہو گیا. جیسے بعض وقت ہوتا نا کہ ہم نیو مارکیٹ سے چل کے آ رہے ہیں, گفتگو کرتے 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 کب پہنچ گیا عظیم پور خیال نہیں ہے, کب پہنچ گیا چانکھا پور خیال نہیں ہوتا نا بعض ٹائم میں. تو نماز میں بھی بعض ٹائم میں ایسا ہوتا ہے, سورج شروع کیا کہاں پہنچے, اچھا نہ پہنچے, ہم کب ختم ہوا خیال ہی نہیں ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارا عادت سی ہو گئی. عادت کو عبادت بنائیے, اس میں با ڈالیے. نہیں سمجھا؟ عادت میں با ڈالیے تو عبادت ہوگی, اور با کے نقطہ ہے علی. عادت میں با ڈالیے یعنی بے, عادت میں بے ڈالیے تب ہوگا عبادت, ورنہ عادت ہے. اور جب عادت میں بے لائیے گا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا, نقطہ با علی ہے, ایک نقطہ علی کیسا ہو سکتا. میں نے کہا بھائی سائنس نے بہت اچھا جواب دیا ہے, آج کے یہ جنریشن کے لیے سائنس بہت اچھا ہے. اچھا میں کہتا ہوں آپ کمپیوٹر چلاتے نا, موبائل بھی چلاتے, ایک موبائل میں چھوٹا سا فولڈر ہوتا ہے, فولڈر کو جب کلک کرتے ہیں پورا لائبریری ہوتی ہے اس کے اندر. آپ نے کبھی سوال نہیں کیا ایک فولڈر میں اتنا بڑا لائبریری کیسا ہو سکتا؟ سائنس کو تو آپ نے مان لیا. جو کمپیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں آئی ٹی انجینئر وغیرہ, کمپیوٹر میں فیشر ڈاٹ, مائکرو ڈاٹ ہے, چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے, نقطہ کو کلک کیجئے تو بڑا کمپنی کا پورا ایپس نکل کے آتا ہے. آپ نے سوال نہیں کیا ایک فیشر ڈاٹ ہے, ایک مائکرو ڈاٹ ہے, مائکرو فیشر ڈاٹ مائکرو ڈاٹ, ایک ڈاٹ کا اندر پورا ایپس نکل کے آ رہا. آپ نے توجہ نہیں کیا, نہ کوئی اعتراض کیا, نہ کوئی پوچھا. جب ایک ڈاٹ یعنی نقطہ, جب کا با کا نقطہ علی ہے تو آپ کو اعتراض. جب آپ کے کمپیوٹر کے نقطہ میں اتنے فائلیں, اتنے کمپنی کے فائلیں, اتنے کتنا کچھ ہوتا ہے, آپ نے کبھی نہیں پوچھا. پر علی کہتے ہیں آپ کو نقطہ سے نقصان نہیں ہے, نقطہ سے جلن نہیں ہے, بلکہ علی سے آپ کو حسد ہے. صلوات اللہ محمد و آل محمد. کیوں ہے علی سے حسد؟ کل قبلہ نے ایک مجلس پرانا کل آپ کو یاد ہے, انہوں نے ایک پہلے حضرت عیسیٰ کے سجدہ کرتے کرتے ان کا سر کہاں, ان کا سر کہاں ہے نا, کہاں تک پہنچے تھے وہ کہ علی کا پیر تک دوسرے امام کا سر ہے. میں کہوں گا ہر امام کا سر اس کے پہلے کا پیر کے سامنے ہے, علی کا پیر کہاں ہے؟ فتح خیبر میں علی کے پیر جہاں پہنچ جائے, میں کہوں وہ معراج کا پہلا منزل ہے. یقین نہیں ہے آپ کو, ٹھنڈے پڑ گئے آپ, سلوات بھی نہیں بھیجا, تعریف بھی نہیں ہوئی. میں نے جملہ کہا معراج کے پہلے منزل یعنی معراج کے پہلے سیڑھی, یہی ہے علی پہ معراج کے پہلے سیڑھی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا معراج میں کون گیا تھا؟ رسول اللہ.
تو علی کا پہلا سری کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی رسول سے ہو کر ہی جا سکتے ہیں، علی ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، علی سے افضل رسول ہے، علی کو کہیں بھی پہنچنا پڑے گا، معراج میں یا اللہ کے قریب تو رسول سے ہو کر پہنچنا پڑے گا. اور تبھی تو اگر علی نہ پہنچے تو رسول آنے کے بعد علی نے کیسا کہا آپ بیان کیجیے یا میں بیان کروں؟ صلوات علی محمد و آل محمد. آگے یہ بات سمجھ میں؟ تو رسول کے شانہ میں علی کے کیوں کہوں؟ حسنین جس کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھتے تھے نہیں بلکہ گھوڑا جیسے مہار پکڑ کر جہاں جہاں دل جاتا تھا. ایسے نہیں ہے کہ رسول جا رہا ہے، میں نے کہا نا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کیا. میں کہوں گا یہاں الٹا ہے، رسول نے جس کی اطاعت کی. کیوں؟ جنت تو ان کی ہے، سردار تو ان کی ہے. اب رسول وہاں جا رہے جہاں حسنین ٹہرا تھے. حسنین دہنا جائے تو رسول دہنا جائے، حسنین بائیں گھمائے تو رسول بائیں جائے. اب مجھ سے آپ بتائیے کہ اطاعت رسول کی ہو رہی ہے حسنین کی؟ اطاعت رسول کی ہو رہی ہے کیا حسنین کی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن رسول سمجھا کے گئے اس بات کو بھی کہ دیکھو اطاعت کس کی ہے. کہا کہ دیکھو الحسین منی الحسن منا، کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسن اور حسین میری دو آنکھوں جیسے، یعنی چاہے حسین ہمیں ٹہلائے یا میں حسین کو ٹہلاؤں. یعنی حسنین یہ امامت رسالت کو چلائے. نقطہ مجلسی میں جو علماء کہتے ہیں کہ امامت جب کہ ایسی بات نہیں ہے، امامت کبھی رسالت کو چلا نہیں سکتا. صلوات علی محمد و آل محمد. امام حسین اور محمد کا مرتبہ، اللہ حسین اور محمد کا مرتبہ دونوں کے بندگی پہ الہی کو ناز ہے. اور پشتے نبی پہ دیکھ کے زہرا کے لال کو ایسا لگا قرآن کے اوپر قرآن ہے. میں یہاں پہ آتا ہوں، آپ کے مولا سلامت رکھے، آپ نے نقطہ دیا مجھے. تو اب امامت کبھی رسالت کو چلا نہیں سکتے، رسالت کو خدا چلاتا ہے. لیکن رسول کہنا چاہ رہے دیکھو رسالت بھی الہی ذمہ داری ہے، امامت بھی الہی ذمہ داری ہے. چاہے رسول خود سے گھومے چاہے امام گھمائے، لیکن دونوں ذمہ داری اللہ کی ہے. اب حسین بھی اللہ کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، رسول بھی اللہ کی ذمہ داری انجام دے رہے. کوئی کسی کو نہیں گھما رہا. اگر حسین ٹہلا رہے حسن ٹہلا رہے یعنی اللہ ٹہلا رہے ہیں. کیوں؟ ید اللہ ہے، فکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے. اب رسول جس طرف جا رہا ہے یعنی اللہ جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. حسین جس طرف گھما رہا ہے یعنی اللہ کے حکم سے گھما رہے ہیں. اب کہیے تو اب اطاعت کون کس کا کر رہا ہے؟ اچھا رسول جیسے آپ نے کہا سجدہ کے اوپر، سجدہ میں جب رسول تھے رسول کیا کر رہے تھے؟ سر میں درد تو نہیں تھے جو اندھے ہو کے پڑے ہوئے تھے نعوذ باللہ؟ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے تو کس کا نماز ہوتا ہے؟ اللہ کا نماز. تو اللہ کا نماز میں جتنا ذکر کیجئے ثواب تو ہے نا. ہے روایتوں میں ہے کہ جیسے آخر سجدہ میں مولانا لوگ علماء دعا پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہو سکے تو ذکر کو زیادہ تر، دعا اگر نہیں پڑھنا چاہتے یاد نہیں ہو اوکے، لیکن ذکر کو سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ جتنا زیادہ پڑھا جائے. تو رسول نے بھی پڑھا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ساری راتیں عبادتیں کرتے تھے، ہے نا. لیکن تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ رسول 70 مرتبہ ایک سجدہ میں سبحان اللہ کہتے تھے. لیکن جب حسین رسول پر سوار ہو گئے تو رسول نے کہنا سبحان اللہ پر ذکر اللہ کا ہے. رسول سمجھانا یہ چاہ رہے دیکھو اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی سبحان تمہاری ہے، ستائش تمہاری ہے جو حسین مجھ پر آ گیا. اور فقط حسین آئے نہیں، ایک مرتبہ بچے کھیلتے کھیلتے آپ پر ٹہل چلاتے، لیکن آپ اگر نماز میں ہو تو آپ جلدی سے اتار دیتے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے چلا ہے آپ کے اوپر، آپ جلدی سے ہٹاتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا
جلدی سے بچے کو اپنے اپنے حالات ہوتی ہے، لیکن نماز کے حالات میں جب اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں تو حسین آ کر کے ذرا ہٹایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھے ہی اللہ والے، یہ تھے ہی اللہ والے۔ بھائی ہمارے گھر پہ ہمارے بچے بھی تو آئیں گے، ہم اگر اللہ سے گفتگو کر رہے رسول تو رسول اللہ سے گفتگو کر رہے، اگر حسین آ کر کے اس بز میں بیٹھ بھی جائے کوئی غلط بز میں نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ کے بز میں اللہ والا آیا ہے، چاہے وہ قصہ میں ہو، چاہے وہ غزوہ کے میدان ہو، چاہے وہ مباہلہ ہو، اللہ والا کا مقابل میں جاتا ہے۔ اور تبھی تو کہا تھا یہ صادق ہے۔ مباہلہ کا میدان میں کیا کہا تھا کہ جو کاذب ہوگا لعنت اللہ علی کاذبین، جھوٹوں پر کس نے کس پر لعنت بھیجا تھا؟ سچ بتائیے، کس نے بھیجا تھا؟ کس کو لعنت؟ کسی نے بھیجا تھا؟ نہیں بھیجا کسی نے، وہ آئے ہی نہیں، میں کہوں گا بھاگے نہیں، وہ آئے نہیں، یعنی کیا مطلب ان کے عظمت کو سمجھا اور کہا کہ اگر ان کے چہرہ کو دیکھ کر کے میں جو دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائے، یعنی ان میں علم تھی، معرفت تھی، اس لیے یہ آئے نہیں، بھاگے نہیں۔ آج جو بھاگ گیا، میں مجلس کو ختم کروں گا، میں کئی دن سے ادھر انتظار کرتا، جو آیت کو لے کر کے میں چل رہا ہوں، وَمَن يَطَعْ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، منہ موڑا کا مطلب کیا؟ رسول ادھر، ان کے پیر ادھر۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں مثال دینا چاہتا ہوں، مثال دینا، میں ابھی آپ کے برابر ہوں، گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، چاہے میں اطاعت کروں چاہے آپ اطاعت کریں، میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یعنی ایک صورت سے ایک کتاب ہے، میری باتوں کو سن رہے ہیں، ہے نا بات؟ اب ہم روبرو، اگر کوئی یہاں سے اٹھ کر کے باتیں ہوتا نا بعض اوقات پسند نہیں ہے، علی علی کر رہے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، علی کے دشمن، تو کیا کرتا ہے وہ؟ منہ موڑ کے، مثال دے سکا میں؟ اگر میں نے شروع مسجد میں کہا کہ ایک ہی مجلس میں دو قسم کے افراد ہوتے، ایک علی کا ذکر سے ایمان تازہ کر کے جاتے ہیں اور ایک اپنے ایمان میں کفر لے کر کے نکلتے ہیں، ہے نا؟ یاد ہے آپ کو؟ اب بتائیے رسول نے جنگ احد، جنگ موتا، یہ جتنے جنگ چلیے، اکثر جنگ میں جہاں جہاں دیکھا گیا ہے علی سامنے کے صورت میں گئے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے رسول نے کہا جاؤ، علی جا رہے ہیں، چاہے احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، کہیں بھی ہو، علی جا رہے ہیں۔ اور جس نے رسول سے منہ موڑا، بھاگے، جو بھی جب بھی بھاگے، اس کا مطلب یہ ہوا وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے تم سے منہ موڑ لیا۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جیو، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہمارا بھائی ہے یا نہیں ہے، بلکہ سانی نے کہا ہمارا سانسوں سے بھی قریب ہے، ہمارا سانس جیسے ہے، احترام کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے رسول جو تم سے منہ موڑ لے وہ کافر ہے اور تم کو ان کے لیے نہیں بھیجا۔ اب بتاؤ تم مسلمان کہلاتے ہو، اپنے کو تمہارا رسول کون ہے؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ جس نے منہ موڑ لیا یہ رسول ان کے رسول نہیں ہے، تو میں کہوں گا تو آپ کے رسول کون ہے؟ ہمارا رسول تو اللہ والا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا رسول، تو کہیں گے ہمارا رسول ہم جیسا۔ ہمارا رسول ہم جیسا۔ میں سوال کرتا ہوں آپ کے رسول آپ جیسا کیا مطلب ہوئے کہ رسول گناہ کر سکتا؟ نعوذ باللہ رسول کو، نعوذ باللہ رسول نے زنا کیا تھا، ہاتھ ناک ماریا کے ساتھ پکڑے گئے، رسول بستر میں پکڑے گئے، نعوذ باللہ، ان کے یہاں کیا حدیث ہے؟ میں کہوں گا آپ کے رسول جب گناہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کسی بھی صحابی کے اقتدا کرو تو وہ ہدایت پا جاؤ گے، اس کے مطلب ہے صحابی
मासूम, बहुत तवज्जो चाहूंगा, मासूम किसी भी मासूम के, किसी भी सहाबी के अय्युकुम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जिस सहाबी का इत्तिबा करोगे तुम नजात पा जाओगे। इसका मतलब सहाबी का मासूम समझते, सहाबी शराब पी ले मासूम, सहाबी ज़िना कर ले मासूम, सहाबी कुछ भी कर ले मासूम, सहाबी बुत को जुमा पढ़ा ले, सहाबी शराब पी करके भले का नमाज 2 को 4 कर दे मासूम। यानी आप इनको मासूम समझ रहे, रसूल को कहते हैं कि गुनाह कर सकता है, तो आपका ईमान कहाँ है? पहले अपना ईमान को दुरुस्त कीजिए, फिर कहिएगा कि आपके रसूल कौन है। हमने ईमान कुल्ले ईमान को लिया, हमारा रसूल में कुल्ले ईमान को परवरिश करने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहता है ना कि जारबारी का खबर नहीं पारा पड़ोसी गासे आज से लग, यानी देख से चमचा गरम। रसूल गुनहगार, सहाबी मासूम। अजब फलसफा है। उस्ताद के आसपास बैठ, सहाबी किसे कहते हैं? जो रसूल के आसपास में बैठे, चाहे कोई सवाल किया ना किया, चाहे कुछ पूछा नहीं पूछा, चाहे कुछ सीखा ना सीखा। बहुत तवज्जो जाऊंगा, सहाबी सोहबत से है, उर्दू माशाअल्लाह से पाकिस्तान से है। सहाबी लफ्ज़ सोहबत से, यानी एक साथ बैठना, हम नशीन करना। कहते ना ये दोनों दोस्त है, उठते बैठते हैं एक साथ। जो भी रसूल के साथ उठा बैठा है, आना जाना किया है, वो सहाबी। हम कहते हैं, हम भी सहाबी को मानते हैं, बुरा भला नहीं कहते। कान पकड़ता हूं, सहाबी को हम बुरा भला कहे नहीं नहीं, लेकिन आप में और हम में फर्क इतना है कि आप शराबी को भी सहाबी कहते हैं, ज़िनाकार को भी सहाबी कहते, झूठ बोलने वाला को भी सहाबी कहते, अहले बैत के दरवाजा को भी जलाने वाले को भी सहाबी कहते। हम ऐसे को सहाबी नहीं मानते। क्यों? इसलिए तो कुरान कहता लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर कुरान की लानत, खुदा की लानत। तो आप में हम में फर्क इतना है, हम सहाबी को सहाबी कहते हैं, आप झूठा को सहाबी कहते हैं, शराबी को सहाबी कहते हैं, ज़िनाकार को सहाबी कहते हैं। अब आप सोचे कि कौन सा सहाबी को मानना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक बात कहते हैं, मैं मसला लिखा दो, और एक बात याद रखिएगा हमेशा, कहते हैं ना कि शिया काफिर है, जिसके एक दलील उनके पास ये है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा को गाली गलौज करते हैं। गाली देना अच्छी बात है, बोलिए गाली देना अच्छी बात है नहीं ना? चाहे अपने बच्चे को, अपने आसपास के किसी को भी गाली देना अच्छी बात नहीं है। कम से कम अली वाला तो कर ही नहीं सकता, तो फिर शिया को ये तोहमत क्यों देते हैं? क्या चीज आयशा को गाली दे, उम्मुल मोमिनीन आयशा को, बल्कि हमारे नजदीक तो जनाब आयशा उम्मुल मोमिनीन है, एहतराम है हमारे यहाँ आयशा के। और चैलेंज के साथ शिये के कोई किताब, मनाबे किताब में जनाब आयशा का खिलाफ एक जुमला नहीं है हमारे यहाँ, चैलेंज। तो फिर क्यों कहते हो शिया गाली देते हैं? बस फर्क इतना है, हम उनके किताब से उठाते हैं और बयान करते हैं। हम उनके किताब से उठाते हैं, अपने किताब में लिख देते हैं कि रेफरेंस के साथ तो उनके किताब में ऐसा है, तो पता ये चला आपने लिखा, हमने बयान किया, ये जुर्म है। अगर काफिर कहना है जिसने लिखा, अगर काफिर कहना है जिसने किताब में लिखा, उसको कहो ना। बुखारी में पढ़ी हुई है हदीस, बोलो जाओ, आकर के पूछते हैं कल रात को तुम कहा थी मां, मैं अगर सच बोलूं फिर भी आप कहो भी जुल्म है, ऐसा बोल रही। हमारी किताब में नहीं है, हम इसे बयान करते हैं फकत, तो हम हो गए काफिर। जिसने बोला वो कितना बड़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। याद रखिए, कोई अगर आपको कहे कि आज बुरा बोलेगा कि हमारे कोई किताब में नहीं, आप दिखा दो, दिखा दो, चैलेंज के साथ कहिए कि हमारा कोई मनाबे किताब में, बड़े किताब में, असली किताब में जनाब आयशा के खिलाफ में कोई जुमला हो, नहीं है, नहीं है। और जिन्होंने जिक्र किया उनके किताब से जिक्र किया, बस हमारा जुर्म इतना ही है। यानी तुम नाचो तो फैशन, मैं नाचूंगा और जल्दी, ये तुम्हारे किताब में लिख गई तो तुम काफिर नहीं, जिन्होंने लिखा वो काफिर नहीं। हमने बयान किया, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।
بس عزیز میں نے ختم کیا. مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. جیے انشاءاللہ, علی کا نام لے کر کے جیے. کبھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پڑ جائے, آنکھیں بند کیجئے, توسل کیجئے. مجھ سے کئی افراد نے سوال کیا, مولانا آپ مجلس شروع کرنے سے پہلے آنکھ بند کر کے کچھ پڑھتے ہیں. میں پورا تو نہیں بتاؤں گا, لیکن اتنا بتاتا ہوں میں توسل کرتا ہوں, اس لیے کہ ممبر سے میں بیان نہیں کر سکتا. یہ ممبر ہے, ممبر کی تاثیر ہے, اہل بیت ہے جو ہمیں بیان کروانے سے. توسل کیجئے, کہیں کوئی مسئلہ میں پڑ جائے اہل بیت سے توسل کیجئے, پھر دیکھیے مسئلہ حل ہوتا نہیں ہوتا. چھوڑ دیجئے, جو اہل بیت اور اللہ کا مصلحت ہے چھوڑ دیا, اچھا ہونا ہے اہل بیت, خراب ہونا ہے اہل بیت, چھوڑ دیجئے, پھر دیکھیے مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم کرتے کیا ہے, دال گھر کی مرغی, ہم تو اہل بیتی ہے ہی, شیعہ ہے گھر کی مرغی. سمجھ میں کبھی توسل کیجئے, انشاءاللہ مشکلات ضرور حل ہوتے ہیں. خصوصاً دعائے توسل آپ کے سامنے ہے, 12 امام کا 14 معصومین کا توسل ہے. کوئی مشکل ہو دعائے توسل ضرور پڑھیں. منگل رات بدھ نہیں دیکھیے, جب آپ کو ضرورت ہو اس وقت پڑھیں, جس وقت ضرورت ہو اس وقت پڑھیے, پڑھ کے توسل کیجئے, انشاءاللہ مشکل حل ہوتا ہے. آزمائش کیا ہوا ہے یہ. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کربلا سے توسل کیجئے. آخر مجلس ہے, آپ کو جو کچھ مانگنا ہے آج کربلا سے لیجئے. کربلا کا واقعہ گزر چکا نا, آج 12 تاریخ ہے. بیویوں کو روانہ بھی کربلا سے ہو چکے ہیں. لاشیں بے گور و کفن کربلا کے سرزمین میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. آج 2 تاریخ ہے, کوئی پرسان حال نہیں. عزیزان محترم, روایت میں ملتا ہے ایک کاروان جس میں ایک شہزادی تھی, پردیس سے آ رہی تھی, گزر رہی تھی وہاں سے. ان کو پانی کی تلاش تھی, تو پانی کی تلاش میں, جب پہلے زمانے میں کسی کو پانی کی تلاش ہوتا تھا تو آسمان میں دیکھتے تھے کہ پرندہ کہاں ٹہل رہے ہیں. جہاں پرندہ ٹہلتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پانی کا انتظام ہے. تو وہ پردیسی شہزادی جب ٹہلتے ٹہلتے آئی تو اس نے پرندہ کو دیکھا کہ پرندہ ٹہل رہے ہیں اور بڑے بڑے پرندہ کے چہچہاہٹ کی آواز آ رہی ہے. تو آگے بڑھی, دیکھا چٹیل میدان ہے, کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑے پرندہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے سایبان دیے ہوئے ہیں, سایہ دیے ہوئے کچھ لاشوں پر. وہ شہزادی کہتی ہے یہ پرندہ جب لاشا کے اوپر سایہ دے رہے ہیں, دھوپ پڑنے نہیں دے رہے, اس کے مطلب یہ شہزادہ ہوگا, یہ کوئی بڑا شخصیت ہوگا. اور یہ اس پرندہ کو کیسا معلوم کہ اس کے اوپر سایہ دے کر کے کھڑے ہو کر کے رہے. خبر لی, خبر لینے کے بعد پتا چلا ارے یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے, ارے بے گوروں کا پن پڑا ہوا ہے. شہزادی کرتی تو کیا کرتی, اب وہاں دشمن کے لوگ بھی موجود تھے. شہزادی وہاں ایمان لائی. عزیزان محترم, میں کہوں گا شہزادی آپ نے دیکھ کر کے ایمان لے آئے, آپ کے دل مچل اٹھا, آپ ملال ہوئے. ارے جناب زینب سے پوچھئے اصل آشور کا, ارے لاشوں کے درمیان اپنے بچوں کو بھول گئے. حسین کے لاشا دیکھ رہی ہے, کبھی سید سجاد کو سنبھالتی ہے, کبھی بچوں کو ڈھونڈ کر کے لاتی ہے, کبھی کسی کے دامن سے آگ بجھاتی ہے. ارے جب خیال حسینی جل چکے, جب سب کے رسی باندھ چکے, ارے جب سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ایک مرتبہ دائرے جانے دیکھتی ہے, ایک مرتبہ بائیں جانے دیکھتی ہے. ارے اکبر کہاں, ارے بیویاں کھلے اونٹوں پر سوار ہو رہی ہے. قاسم آواز کو دو, عباس کہاں ہو. عزیزان محترم, کھلے اونٹ پر سوار کیا جا رہا ہے. ایک رسی ہے, بیویوں کے گلا کو باندھے گئے ہیں. راستہ میں ایسی حالات ہوتی تھی, ارے جناب سکینہ کہتی تھی پھوپھی اماں میں قد میں چھوٹی ہوں, ارے رسی
پھنس جاتا ہے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر الیہ۔ پالنے والے ہمارے اس اعمال کو تو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستہ میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، قبل اس کے بچوں کو تربیت کرے، ہمیں خود تربیت ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم نے مختصر انداز سے، اپنے انداز سے جو کچھ بھی کیا تو اپنے انداز سے قبول فرما۔ پالنے والے ہم جیے نہ جیے نہیں معلوم، کل بچیں گے یا نہ بچیں گے، ہمارے اس سال کی کم از کم عزاداری کا تو ذخیرہ فرما، ہمیں اس عزاداری کے ثواب کو شفاعت کے قابل بنا۔ پالنے والے بانی اس امام بارگاہ کے رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے قبروں میں نور باران عنایت فرما۔ پالنے والے جو افراد جتنے وقت نکل کے جہاں جہاں گئے ہیں، پالنے والے ان کے ہر قدم کو تو شفاعت کے قابل بنا۔ پالنے والے تو اسے قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار۔ توجہ زیارت۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغش الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا والروض بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔